بانی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کے لیے فائنل کال، ریاست کو آنے ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت۔ ناظرین، انتشاری ذہن کے مالک بانی پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے، جس کا اعلان اس کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو اپنے 4 مطالبات پیش کیے، جن میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، دوسرا مطالبہ جمہوریت اور آئین کی بحالی، تیسرا مطالبہ مینڈیٹ کی واپسی، جبکہ چوتھا مطالبہ تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اس احتجاج کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو لیڈ کرے گی اور ضرورت پڑنے پر مذاکرات بھی کرے گی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 4 مطالبات پیش کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کا بانی اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، کیونکہ یہ 4 مطالبات جو رکھے گئے ہیں وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ پہلا مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے۔ آئینی ترمیم کسی فرد واحد نے نہیں کی، اس کو پارلیمان نے 2/3 اکثریت سے پاس کرایا، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی درکار ہوگی۔ دوسرا مطالبہ جمہوریت اور آئین کی بحالی کا ہے۔ ملک میں اس وقت مکمل طور پر جمہوریت ہے، جس کی سب سے بڑی مثال پارلیمان کے ذریعے فیصلے ہونا اور بل پاس ہونا ہے۔ آئین مکمل طور پر بحال ہے، اعلیٰ عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں اور فیصلے بھی دے رہی ہیں، جس سے بانی پاکستان تحریک انصاف مستفید بھی ہو رہا ہے۔ تیسرا مطالبہ مینڈیٹ کی واپسی۔ رواں سال 8 فروری کو ہونے والے انتخابات مکمل طور پر شفاف تھے، اس کو پوری دنیا نے مانا ہوا ہے۔ تمام صوبوں کی حکومتیں قائم و دائم ہیں اور وہ انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے بھی کریں گی۔ چوتھا مطالبہ یہ کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تو اس مطالبے کا اشارہ بانی پاکستان تحریک انصاف کا اپنی جانب ہے اور یہی اصل مطالبہ ہے، تاہم ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف خود چوری اور کرپشن میں گرفتار ہے۔ 9 مئی جیسے دلخراش واقعات کے مقدمات اس پر ہیں، تو یہ بھی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان دراصل 9 مئی جیسے واقعات کا تسلسل ہے، اور اب یہ ایک بار پھر ایسا ہی واقعہ کرانا چاہتا ہے۔ تاہم اسے شاید غلط فہمی ہے کہ اس بار ریاست نے اپنے ریٹ قائم کرنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کے اب تک تمام احتجاج، جلسے جلوس فلاپ ہو چکے ہیں، اور اب یہ ایک 9 مئی کی طرز کا ڈرامہ کرنا چاہتی ہے۔ تمام فارمیٹ بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ ان کے قائدین نے بڑھ کے مار کر نوجوانوں کو برگلایا، جس کے آڈیو اور ویڈیو دونوں شواہد موجود ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، پگوڑے مراد سعید، شہریار افریدی اور خود بانی پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو اکسایا۔ خود یہ سارے کچھ مفرور ہو گئے، کچھ ضمانتوں پر باہر آ گئے، مگر نوجوان تاحال بند ہیں اور ان کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ریاست اب بانی پاکستان تحریک انصاف میں اس کی جماعت کی کسی دوست میں نہ پہلے آئی اور نہ اب آئے گی، اور ان کے احتجاج کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کیونکہ کسی بھی شر پسند کو ملک کا امن برباد کر کے معیشت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف فائنل کال دے رہا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ریاست نے بھی اس طرح کی شر پسندی سے نمٹنے کے لیے فائنل تیاری کر لی ہے، اور اس سارے معاملے کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سیاسی تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی بھڑکے ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف جیل میں بند ہے، اسے اصل صورتحال کا کچھ علم ہی نہیں۔ ایک ایسی جماعت جو گروپوں میں تقسیم ہے، اس نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ لیڈرشپ غائب ہو جائے گی، جس طرح علی امین گنڈاپور غائب ہوتا رہا ہے، اور پھنس پھر غریب کے بچے جائیں گے جو ان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ وسائل دستیاب تھے جو اب ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس وقت کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور اسے اسلامی ٹچ بھی دیا گیا، تاہم اس قسم کی مدد بھی اب بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ایک عالم دین طاہر القادری کی موجودگی جیسے دیگر عوامل بھی اب موجود نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو یا مرو کا موقع ہے، وہ دراصل پاکستان کے موجودہ حالات سے بے خبر ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ اسی دوران خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ صوبے کے تمام سکول ملازمین احتجاج میں شرکت کریں گے، جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی مطالبہ ہے۔ اس اعلان کو سیاسی ماہرین نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ایک نئی اور غیر جمہوری روایت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے ایک اور اہم سوال یہ بھی اٹھایا کہ جب بانی پاکستان تحریک انصاف کی بہن نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کیا تو کیا یہ فیصلہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہے؟ اس سوال کو اٹھاتے ہوئے تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں سکھایا گیا کہ دوسری سیاسی جماعتیں غیر جمہوری ہیں۔
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔